22 سے 29. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباد الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. اللہ کے نام سے شروع. رحمت والا. ترى الظالمین، تم دیکھو کہ ظالموں کو، مشفقین کہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا اس کے وبال سے، کسبوا جو کسبوا انہوں نے کمایا، وہو واقع اور وہ اعمال کا وبال پڑھ کر رہے گا، بہم ان پر، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، فی روضات الجنات جنتوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، لہم ما یشاءون ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہے گا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر یہی وہ بڑا فضل ہے، ذالک الذی یبشر اللہ یہی ہے وہ جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے، عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. قل لا اسألکم تم کہو میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اجرا اس پر یعنی اس تبلیغ پر، اجرا کوئی اجرت، الا المودۃ فی القربى مگر قرابت کی محبت، ومن یقترف حسنا اور جو نیک کام کرے، نزد لہو ہم اس کے لیے بڑھا دیں گے، فیہا حسنا اس میں خوبی، ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. ہم یقولون افترا علی اللہ کاذبا بلکہ وہ کافر کہتے ہیں اس نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹ. فَإِن یشاء اللہ یختم تو اگر اللہ چاہے، یختم تو صبر کی مہر لگا دے، علی قلبک تمہارے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اور مٹاتا ہے اللہ باطل کو اور ثابت فرماتا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ اور حق کو ثابت فرماتا ہے، بِكَلِمَاتِهِ اپنی باتوں کے ذریعے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ اور وہی ہے جو قبول فرماتا ہے توبہ، عن عبادہ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور درگزر فرماتا ہے گناہوں سے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور
جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا اور دعا قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے. وَيَزِيدُهُمْ اور انہیں زیادہ دیتا ہے. من فضلہ اپنے فضل سے. والکافرون لہم عذاب شدید اور کفر کرنے والے ان کے لیے سخت عذاب ہے. ولو بسط اللہ الرزق اور اگر وسیع کر دیتا ہے اللہ رزق لعبادہ اپنے بندوں کے لیے. لبغوا فی الارض تو ضرور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. ولکن ینزل اور لیکن وہ اتارتا ہے بقدر ما یشاء اندازے سے. ما یشاء جتنا وہ چاہتا ہے. انہ بعبادہ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبیر بصیر خبردار ہے بصیر ہے انہیں دیکھنے والا ہے. ترجمہ کنز العرفان. تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے اور ان کی کمائیاں ان پر پڑ کر رہیں گی اور ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے جنتوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے. یہی بڑا فضل ہے. اس آیت میں قیامت کے دن عذاب کے حقداروں اور ثواب پانے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن ظالموں کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اس اندیشے سے اپنے کفر اور خبیث اعمال سے ڈر رہے ہوں گے کہ اب انہیں ان اعمال کی سزا ملنے والی ہے. یہ چاہے ڈریں یا نہ ڈریں ان کے اعمال کا وبال ان پر ضرور پڑ کر رہے گا اور یہ اس سے کسی طرح بچ نہیں سکتے. اور ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جنتوں کے نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے کیونکہ وہ جنت کے سب سے زیادہ پاکیزہ مقام ہے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے اور تھوڑے عمل پر یہی بڑا فضل ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ فاسق و فاجر مسلمان بھی اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد یا اللہ کی طرف سے سزا کے بغیر ہی بخش دیے جانے کے بعد جنت میں جائیں گے. البتہ وہاں ان کے مقام میں فرق ہوگا کہ اچھے اعمال کرنے والے مسلمان پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے اور ان کے علاوہ مسلمان جنت کے دیگر حصوں میں ہوں گے. ذالک الذین یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہی ہے وہ جس کی اللہ اپنے ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے. بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا جیسے دوسرے کسی نبی نے تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا. اس کے بعد جداگانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں کم از کم میرے ساتھ اپنی قرابت داری یعنی رشتہ داری کا خیال کرنا چاہیے. یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے اور کفار مکہ بھی اپنی مختلف شاخوں کے اعتبار سے قریش سے تعلق رکھتے تھے. تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم ایمان قبول نہیں بھی کرتے تو کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے اظہار آسانی سے تو باز رہو. وَمَن یقترف حسنا اور جو نیک کام کرے. آیت کے اس حصے میں نیک کام کرنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جو نیک کام کرے گا تو ہم سے اس جیسے مزید نیک کام کرنے اور ان میں اخلاص کی توفیق عطا کر کے اس کے لیے نیک کام میں مزید خوبی بڑھا دیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے اور اپنے اطاعت گزاروں کی قدر فرمانے والا ہے. ہم یقولون افترا علی اللہ کاذبا بلکہ یہ کافر کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ کر دیا ہے اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر صبر کی مہر لگا دے. اب اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے. بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے. بلکہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ کر دیا ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 3 میں بیان ہوا کہ قرآن مجید وہ کلام ہے جسے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمایا. اور اب یہاں سے قرآن مجید کے بارے میں کافروں کا ایک اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب بتا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ دیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کافروں کا یہ قول بہتان ہے، کیونکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی اگر بالفرض آپ جھوٹی بات گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، جس سے قرآن آپ کے سینے سے سلب ہو جاتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر نہیں لگائی تو معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھا، بلکہ کفار یہ دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے، حق کو اپنے کلام سے ثابت فرماتا ہے۔ تو اگر بالفرض آپ جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رسوا کر دیتا اور باطل کا پردہ فاش کر دیتا، لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوت اور مدد کے ساتھ آپ کی تعریف فرمائی ہے، تو یقیناً آپ سچے ہیں۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے والے ہرگز نہیں، البتہ کافر جھوٹے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو دلوں تک کی باتیں جانتا ہے، تو اسے کافروں کے عقائد، اقوال اور احوال سب کی خبر ہے، اور وہ انہیں اس کی خوب سزا دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے، گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اور اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ تمہارے نیک اعمال پر تمہیں ثواب اور برے اعمال پر سزا دے گا۔ یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور اس آیت میں توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنا کر گناہ کرنے والوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی پرخطر منزل پر ٹھہرے اور اس کے پاس سواری ہو جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چنانچہ وہ اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری کہیں جا چکی ہوتی ہے، پھر گرمی اور پیاس کی شدت اسی طرف آتی ہے کہ جو اللہ چاہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس نے کہا میں اپنی جگہ کی طرف لوٹ جاتا ہوں، چنانچہ وہ لوٹ آتا ہے، پھر سو جاتا ہے، جب بیدار ہو کر سر اٹھاتا ہے تو اس کی سواری اس کے سامنے ہوتی ہے، اب اس پر وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کی سچی توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک گناہ سے توبہ واجب ہے، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی اور معصیت سے باز آ جائے، اور جو گناہ اس سے صادر ہوا اس پر نادم ہو اور ہمیشہ گناہ سے بچے رہنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر گناہ میں کسی بندے کی حق تلفی بھی تھی تو اس حق سے شرعی طریقے سے بری ذمہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالہ کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر بھی باقی نہیں رہتے۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی تھی، نادم اور پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے
آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے، جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے۔ مثلا نماز روزے کے ترک یا غصب، چوری، رشوت، سود سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے جرم کر چھوڑ دینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ جو نماز روزے ناغہ کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت لی، سود میں لیا انہیں، اور وہ اگر نہیں رہے تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق کر دے، اور دل میں نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملیں اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے اپنے پاس سے انہیں پھیر لوں گا۔ سود میں لیے گئے مال کے بارے میں یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ جس سے لیا ہے اسے دینے کے بجائے ابتدا میں ہی صدقہ کر دے، یعنی سود دینے والے کو لوٹانا ہی ضروری نہیں ہوتا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اگر ہم عمل کرتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اور پوشیدہ ہر عمل کو جانتا ہے اور وہ ہمارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، تو امید ہے کبھی گناہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اسی سے متعلق ایک اور مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے میں چھپاتے ہو۔ حضرت شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز ہے، وہ انہیں اپنی اطاعت اور توحید و رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور ان کے کفر و شرک پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ نہ اسے بندوں کی اطاعت اور عبادت نفع پہنچاتی ہے اور نہ ہی ان کی نافرمانی سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اور اے گناہ گار انسان، اس نے تجھے اپنی فرمانبرداری کا حکم محض اس لیے دیا اور اپنی نافرمانی سے اس لیے منع فرماتا ہے تاکہ تجھے تیرے یقین کی آنکھ سے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرائے اور تیرے لیے تیرے دین اور دنیا کا معاملہ واضح فرما دے، لہذا تو ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہے، اس سے ڈر، اس کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو اس بات پر یقین رکھ کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا، یقیناً دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی پابندی کر جن کا اس نے تجھے تاکیدی حکم دیا ہے، سحری کے وقت عاجزی اور انکساری سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو، بے شک وہ تجھ پر اپنی روشن نعمتیں نچھاور فرمائے گا اور تجھے تیرے مقصود تک پہنچا کر تجھ پر احسان فرمائے گا۔ کیا اس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری حفاظت نہیں کی اور وہاں اپنے لطف و کرم سے تجھے خوراک مہیا نہیں کی؟ کیا اس نے تجھے کمزور پیدا کر کے پھر رزق فراہم کر کے تجھے قوی نہیں کیا؟ کیا اس نے تیری پیدائش اور پرورش اچھی طرح نہ کی؟ کیا اس نے تجھے عزت نہیں بخشی اور تیرے ٹھکانے کو معزز نہیں بنایا؟ کیا تجھے ہدایت اور تقوی جیسی عظیم دولت کا الہام نہیں فرمایا؟ کیا تجھے عقل دے کر ایمان کی طرف تیری رہنمائی نہیں فرمائی؟ کیا اس نے تجھے اپنی نعمتیں عطا نہیں فرمائی؟ کیا اس نے تجھے اپنی فرما برداری کا حکم نہیں دیا اور اس کی تاکید نہیں کی؟ اور کیا اس نے تجھے اپنی نافرمانی سے نہیں ڈرایا اور اسے منع نہیں کیا؟ کیا اس نے تجھے ندا دے کر اپنے در رحمت پر نہیں بلایا؟ کیا اس نے سحری کے وقت تجھے اپنے مکرم خطاب سے بیدار نہیں کیا اور تجھ سے راز کی باتیں نہ کی؟ کیا اس نے تجھ سے آخرت میں کامیابی اور جزا کا وعدہ نہیں فرمایا؟ کیا تم نے سوال کیا اور دعا کی تو اس نے تیرے سوال کا جواب نہیں دیا، تیری دعا قبول نہیں کی؟ جب تو نے مصیبتوں میں مدد مانگی تو کیا اس نے تیری مدد نہیں فرمائی اور تجھے نجات عطا نہیں کی؟ اور جب تو نے اس کی نافرمانی کی تو کیا اس نے اپنے علم سے تیری پردہ پوشی نہیں فرمائی اور تجھے اپنی رحمت سے نہیں ڈانپا؟ کیا تو نے کئی مرتبہ اپنے رب کے غضب کو دعوت نہیں دی لیکن پھر بھی اس نے تجھے راضی رکھا؟ تو کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے کہ تو گناہوں نافرمانیوں سے اس کا سامنا کرے؟ وہ تجھ پر اپنا رزق کشادہ کرتا ہے لیکن تو اس کی نافرمانی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو لوگوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکے گا، وہ تیرے اعمال پر گواہ ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کب تک اپنی گمراہی اور خواہشات کے سمندر میں غرق رہے گا؟ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ندامت کی کشتی پر سوار ہو جا اور اپنے مولا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے فائدہ اٹھا، اپنے آپ کو اخلاص کے ساحل پر ڈال دینا تو وہ تجھے نجات اور خلاصی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور اے ایمان والو، اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے، ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں، اور اپنے فضل سے لوگوں کی طلب سے بڑھ کر انہیں عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب۔ معلوم ہوا کہ مقبول بندوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے اعمال دعا کی قبولیت میں بہت معاون ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اچھے اعمال کرنے کے بجائے ہر وقت برے اعمال کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کی زبانیں اس شکوے سے تر نظر آتی ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ انہیں چاہیے کہ اگر دعا قبول کروانی ہے تو برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال کرنے میں مصروف ہو جائیں، انشاءاللہ ان کی دعائیں قبولیت بھی ظاہر ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور دعاؤں کی قبولیت ظاہر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص طویل سفر کرے، اس کے بال الجھے ہوں، کپڑے گرد میں اٹے ہوئے ہوں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور اے میرے رب، اے میرے رب کہے، اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام سے ہے، پرورش حرام پائی ہے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ کسی نے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، دعائیں ہم کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس کام کا حکم دیا ہے تم وہ نہیں کرتے، تم اللہ کی نہیں مانتے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو غریب رکھا، بعضوں کو مالدار بنانے کی حکمت بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کا رزق ایک جیسا کر دیتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ مال کے نشے میں ڈوب کر سرکشی کے کام کرتے، اور یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ جب کوئی کسی کا محتاج نہ ہوگا تو پھر ضروریات زندگی کو پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا، کہ جیسے کوئی گندگی صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر ایک پیسے والا ہوگا، کہے گا میں کیوں صفائی کروں، کوئی کہے گا میں کیوں بال کاٹوں، نائیوں کا کام کروں، وہ بھی پیسے والا ہوگا، کوئی مزدور نہیں ملے گا، مستری نہیں ملے گا، سارے پیسے والے ہوں گے، ضرورت نہیں، تو سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے دنیا کے۔ اگر سارے ایک جیسے ہو جاتے، سارے مالدار ہو جاتے تو دنیا کا نظام نہ چل سکتا، کوئی سامان اٹھانے پر راضی نہ ہوگا، کوئی تعمیراتی کاموں محنت مزدوری نہیں کرے گا، یوں نظام عالم میں جو بگاڑ پیدا ہوگا نا وہ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ بندوں کی بہتری اور فائدے کے لیے افعال کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے افعال حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو جانتا ہے کہ اگر اس پر دنیا کا رزق وسیع کر دیا تو یہ وسعت بندے کے اعمال کو فاسد کر دے گی، اس لیے اس پر رزق تنگ کر دینے میں ہی اس کی مصلحت ہے، بہتری ہے، لہٰذا کسی پر رزق تنگ کر دینے میں اس کی توہین نہیں ہے، اور نہ ہی کسی پر رزق مشاہدہ کر دینا اس کی فضیلت ہے۔ مزید فرماتے ہیں، تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اپنے کسی فعل پر جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ علل اطلاق مالک ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ لوگ غریب ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ تندرست ہیں، اس میں اللہ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہاں لوگوں کے احوال میں اس فرق کی بہت بڑی حکمت ملاحظہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری ہے، اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کی بھلائی، ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے،
اگر میں ان کو صحت عطا کر دوں گا تو اس صحت کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر ہوں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک آیت نمبر 17 کی تفسیر میں بھی گزر چکی ہے۔ ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کی امیری، غریبی، بیماری، تندرستی حکمت کے عین مطابق ہے اور اخروی اعتبار سے بہت بڑے فائدے کی حامل ہے، لہٰذا جسے اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی اسے چاہیے کہ وہ اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرم برداری میں خرچ کرے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی غربت اور تنگ دستی پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسی کی بارگاہ سے صبر کرنے کی توفیق مانگے اور آسانی طلب کرتا رہے۔ جو تندرست ہے وہ اس نعمت کو غنیمت جانے اور اپنی جسمانی صحت سے اللہ کی اطاعت اور عبادت زیادہ کرنے کا فائدہ اٹھائے، اور جو بیمار ہے وہ بیماری کو اپنے آپ میں مصیبت نہ سمجھے بلکہ یہ ذہن بنائے کہ اس بیماری کے ذریعے میری خطائیں معاف ہو رہی ہیں۔ جسم میں کہ شدید درد ہے اس درد کو انجوائے کرے کہ اس درد سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے بدلے مجھے جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے اور میرے ایمان کو تباہی سے بچایا جا رہا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ دل اور دماغ کو راحت نصیب ہوگی۔ جب بندہ اپنی تکلیف کو انجوائے کرے گا، اپنی مصیبت کو، بیماری کو انجوائے کرے گا یہ سوچ کے کہ یہ میرے گناہوں کو مٹا رہی ہے، کہ جتنا مجھے شدید درد ہو رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ رب العالمین، یہ جو مجھے شدید درد ہو رہا ہے نا یہ اتنا ہی زیادہ مجھے اجر ملنا ہے۔ یہ جو اتنی شدید بیماری آ گئی ہے، گھر میں پریشانی آ گئی ہے، اس پہ مجھے اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ جب تھک جاتا ہے نا، تھک کے لیٹ جاتا ہے، وہ تھکاوٹ بھی اس کو آخرت میں فائدہ دیتی ہے، اللہ پاک کتنے بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، آخرت اچھی ہوگی تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔